بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزے دار اگر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا رہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہیں گے۔ ناظرین، رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھ جانا انسان کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھتا ہے۔ اگر پیشاب کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کرو۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ بڑے جانور کی میک کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اپنی بینائی کو تیز رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کریں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ عمر سے پہلے سر کے بال سفید ہو جائیں تو سر میں دودھ لگائیں۔ اس کے بعد آملہ سیکاکائی، اریٹھا اور ہریڑ اس کے 2 دانے لیں۔ ان ساری چیزوں کو کوٹ کر 2 لیٹر پانی میں ڈال کر ساری رات کے لیے رکھ دیں۔ پھر اس کو بوائل کریں اور کسی شیشی میں محفوظ کر لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اور آخر میں جس کے بال سفید ہونے کا مسئلہ ہو اس کو لمبا سجدہ کروائیں، انشاءاللہ بال دوبارہ نکل آئیں گے۔ ناظرین، سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے دالوں کا استعمال زیادہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ کھیرا زیادہ کھانے والے کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی یا بھیڑ کاٹ لے تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنک نکال دیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کر دیں۔ معدے کی تذابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ جب صبح اللہ کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے اور اللہ تم سے راضی ہے۔ پیٹ کی گیس اور قبض وغیرہ میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو مریض کو لمبا سجدہ کرواؤ۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا دیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی کے استعمال سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے
معدے کی گیس اور تذابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے وہ لیلۃ القدر کی دعائیں تم تک لے آتی ہے، کیونکہ اس رات اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ ناظرین، کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ قبض کی شکایت ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرو۔ گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کان درد کا مسئلہ ہو تو گلاب کے عرق کو کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ڈال کر انہیں پلائیں، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ جو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی حاجات اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ناظرین، ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے والوں کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہو تو نہار منہ مالٹے کھا لیا کریں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ سیب اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کر سکتا ہے۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خدشہ ہے۔ جلے ہوئے حصے پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ روزانہ نہار منہ کشمش کے دانے کھانے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اصلی رنگ سفید ہے؟ ایک چمچ لیموں کا رس، ایک چمچ کھیرے کا رس اور ایک چمچ گاجر کا رس لیں۔ تینوں کو آپس میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ 15 منٹ میں چہرہ خوبصورت، چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ ایلو ویرا سے پیٹ اندر کریں۔ ایلو ویرا جل 3 کھانے کے چمچ اور 1 کپ چکوترے کا رس ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد سجدے میں جا کر اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام 21 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی اور رکاوٹیں دور ہوں گی۔ عزت، دولت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، چلغوزہ بلغم دور کرتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، دل اور پٹھوں کو قوت بخشتا ہے۔ چھلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد شامل کر کے چاٹنا بلغمی کھانسی دور کرتا ہے۔ روزانہ 2 دانے کھا لینا مفید ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں بہت سارے لال بیگ ہیں تو وہاں انڈے کے چھلکے رکھنے سے لال بیگ بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ لیموں پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور ہوگا اور گیس آسانی سے خارج ہوتی ہے۔ جامن کھا کر پانی پینے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض روزانہ 1 کھیرا ضرور کھائیں،
کیونکہ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔